اور الحمدللہ یہاں پر سعید ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے انداز کو دیکھا بھی ہے، جانتے بھی ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے. تو جو بہزاد صاحب کا بے اختیار انداز ہوا کرتا تھا نعت پڑھنے کا، وہ آج میں کسی شاعر میں بھی محسوس نہیں کرتا. وہ بے شک نعتیں تو پڑھتے ہیں صحیح، مگر وہ بے چینی، وہ بے قراری جو بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے ہوا کرتی تھی، صحیح، حضوری کے لیے ہوا کرتی تھی، تڑپ کا اظہار بھی بھرپور آتا تھا، بھرپور آتا تھا، اور سننے والے اس کے کیف کو محسوس کیا کرتے تھے. صحیح صحیح. سعید بھائی، آپ کی ملاقات ریڈیو پاکستان پہ بہزاد صاحب سے رہی ہوگی، کیسی مزاجن کیسے تھے، اور کیسی آپ کی جو نشستیں ان کے ساتھ ہوئیں وہ اس کی کچھ اس کے مشاہدات بیان کریں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے مزاج کے، چھوٹوں پہ بڑا شفقت کرنے والے. اور میں عرض کروں صرف ریڈیو پر ہی نہیں بلکہ محافل میں بھی الحمدللہ ان سے ملاقاتیں رہتی تھیں. اور ریڈیو پاکستان ماشاءاللہ جب ہم کلام پیش کرتے تھے تو ان کو دکھا بھی لیا کرتے تھے تاکہ اصلاح ہو جائے. جی ہاں. تو سب سے پہلے میں نے جو ابھی ہم شریف پیش کی، یہ سن 70 میں میں نے پیش کی. اچھا. اس کے بعد گرام فون ریکارڈ جو میرا پہلا بنا وہ حضرت کا ہی کلام کا تھا. اچھا، اس میں سارا کلام بہزاد لکھنوی صاحب کا تھا؟ گرام فون ریکارڈ ایک اے سائیڈ بی سائیڈ. صحیح. تو پہلا اے سائیڈ جو تھا وہ مدینے کو جائیں جی چاہتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مقبولیت. میں بہت جلدی چاہتا ہوں اس پروگرام کے ابتدائی حصے میں کہ ہم اس کیفیت کو پا سکیں جو مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، اور پھر اس پر گفتگو بھی کریں. آپ نے اس کو پڑھا ہے، بہت خوبصورت پڑھا ہے، بلکہ میں کہوں کہ بہزاد صاحب نے شاید آپ کے پڑھنے کے لیے اسے لکھا تھا. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، اس کے چند اشعار. مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، مقدر بنا جی چاہتا ہے، مقدر بنائے جی چاہتا ہے، مدینے کے دو عالم کے مدینے کے دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے جی چاہتا ہے تیرے پاس جی چاہتا ہے، جہاں دونوں عالم میں میرے جہاں دونوں عالم میں میرے جی چاہتا ہے وہاں سر جھکائے جی چاہتا ہے پہنچ جائے بہزاد جب ہم مدینے پہنچ جائے بہزاد جب ہم
مدینے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا اللہ جی چاہتا ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سن 72 میں EMI کمپنی نے یہ گرام فون ریکارڈ ریلیز کیا اور انہوں نے ہی حضرت کے گھر پر بھی بھجوایا۔ اچھا، تو حضرت نے جب یہ ریکارڈ سنا تو بہت خوشی کا مسرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ یہ کس بچے نے یہ کلام ریکارڈ کرایا۔ مجھے گھر بلایا، بڑی دعاؤں سے نوازا، سبحان اللہ۔ اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک مجموعہ بھی حضرت نے میرے نام معنون کیا۔ واہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور جب مجھے بہت زیادہ خوشی اس وقت ہوتی تھی کہ جب مدینہ شریف سے واپسی پر زائرین کرام یہ بتایا کرتے تھے کہ دوران سفر ہم نے آپ کی یہ نعت شریف کار میں دوران سفر گاڑی میں سنی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اور بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس وقت تک ظاہرہ حاضری تو نہیں ہوئی تھی، سن 84 میں پہلی بار حاضری ہوئی، لیکن برجستہ میری زبان سے یہ نکلا کرتا تھا کہ مجھ سے پہلے میری آواز مدینے پہنچی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دو چیزوں کا اعلان تو بڑی وضاحت کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک تو سادگی اور دوسرا ہر شخص پڑھنے والا سننے والا اسے اپنے دل کی آواز سمجھ رہا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے شاعری میں مثلا اس کی کرافٹ پر گفتگو اس وقت ہوتی ہے جب اس میں عقل کا دائرہ بڑھ جائے۔ شاعری اگر واردات سے متعلق ہو تو وہ خود بخود سہل انگاری کی طرف چلی جاتی ہے، اور یہ شعوری سہل انگاری نہیں ہوتی، بلکہ یہ جس سے متعلق وہ اظہار ہو رہا ہے وہ اس تعلق کے تحت اپنا راستہ خود اختیار کرتی ہے۔ تو عموماً ایک خود کلام آدمی لگتے تھے مجھے، اپنے آپ سے سرگوشی کرنے والے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ان کا مثلا یاد رسول میں گزرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ایک ایسی خود کلامی سی بن گئی تھی، تو اس میں کبھی مدینہ ان کے نظر میں تھا تو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی ان کی نظر میں۔ صحیح۔ وہ بہت کم ادھر ادھر کی گفتگو کرتے تھے۔ صحیح۔ جب بھی اگر آپ ان کو خلوت میں دیکھتے کہ مثلا کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ اندر جاتے ہوئے دیکھتے تھے کہ دادا کیا کر رہے ہیں، تو بیٹھے ہوئے کچھ بڑبڑا رہے، کچھ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ شاعری کی یہ شکل جو ہے یہ اس طرح وجود میں آتی ہے۔ صحیح۔ حضرت بہزاد لکھنوی جو کہ ایک مشہور و معروف نعت گو شاعر اور ثنا خواں ہمارے درمیان سے گزرے ہیں، سلسلہ نیازیہ بریلی شریف سے جن کا تعلق تھا، اور آپ کے مشہور کلام ہر خاص و عام میں مقبول ہیں۔ عاشق رسول آپ کا لقب تھا۔ آپ کے ایک کلام کا ایک شعر، مشہور کلام کا ایک شعر ناظرین کی نظر: مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ ایک تو یہ تو بڑی خوبصورت بات اعظم صاحب نے کی، اور اس کا ایک پہلو میں اسے اگر سمجھ لوں، دوسری طرف اگر اس کا فنی کمال دیکھا جائے اور اس شاعری کے اسلوب اور اس کے الفاظ کا استعمال ہونا اور ردیف اور قافیہ کس طرح سے باندھا گیا ہے، اگر اس کو دیکھوں تو وہاں پر جو سادگی نظر آ رہی ہے، اور پڑھنے والا اتنا سہل ہے کہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے یہ تو میری آواز ہے۔ میری آواز ہے، کیا کہیں گے اس؟ دیکھیے صاحبزادہ صاحب، بہزاد لکھنوی کی نعتیہ شاعری جو ہے عالم شوق کی نعتیہ شاعری ہے، عالم کیف کی نعتیہ شاعری ہے۔ اچھی بات۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضوری اور حاضری کی نعتیہ شاعری، جی ہاں، وہ ایسی کیفیات ان کی نعتیہ شاعری میں شامل ہیں کہ پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ اس کو سننے والے وہ اسے اپنے دل کی آواز سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ رنگ ہے جو تصوف کا، جو اولیاء کاملین سے آپ کو جو نسبت رہی ہے اور وہاں سے جو یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں آپ کو الحمدللہ، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ساری زندگی اس کے اثرات بے شک۔ صحیح۔
वो चलते रहे हैं। میں اس میں ایک اضافہ کروں کہ دیکھیے دادا نے ایک شجرہ لکھا ہے، क्या बात है, تو اس کی ابتدائی شعر پہلا شعر ہے کہ ذکر ان کا جذب شوق سے क्या बात है, جذب وفا سے ہے، ہائے ہائے ہائے، ذکر ان کا جذب شوق سے جذب جذب जज्बे वफा वफा से से है, جن کے طفیل ربط حبیب خدا سے ہے۔ ہائے ہائے، क्या बात, کیا بات، سلسلہ شروع کیا۔ واہ واہ، सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।